اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ حضرت انسان کو جب پروردگار عالم نے خلق کیا تو اس کو عقل جیسی بے بہا بیش قیمت ایک تحفہ، ایک خزانہ عطا کیا، اور اسی عقل کے بارے میں رسول کریم نے اصول کافی کے جلد نمبر 1 اور باب نمبر 1 میں پیغمبر گرامی جو ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر انسان کے پاس اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجا ہے۔ اب سننے والے پریشان ہو گئے، اے پیغمبر گرامی ہر انسان کے پاس نبی بھیجا ہے؟ کہا ہر انسان کے پاس، کہا کہ وہ گاؤں دیہاتوں میں، کہا نہیں، گاؤں دیہاتوں کی بات نہیں، بعد میں بھی جو انسان آئیں گے، میں آخری نبی ہوں، لیکن ہر انسان کے پاس اللہ تعالیٰ نبی بھیجتا ہے۔ پوچھا وہ نبی کون ہے؟ کہا اس کی عقل اس کے نبی ہے۔ یعنی نبی کا کام کیا ہوتا ہے؟ جو برے کاموں سے روکے، جو بدبخت کاموں سے روکے، جو انسان کی ویلیو کو بیان کرے۔ اور پروردگار یہ چاہتا ہے کہ انسان کسی سستی چیز کے بدلے میں اپنے وجود کو نہ بیچے، بلکہ کم سے کم جو قیمت ہے وہ اس کی جنت ہے، اپنی تمام تر نعمتوں کے ساتھ۔ اب انسان کو جب عقل دی گئی، اگر انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے، اس معاشرے میں رہتے ہوئے، اس کلچر میں رہتے ہوئے کوئی گندا کام کر لے، کوئی برا کام کر لے، تو اس کو کس طرح سے وہ جو ہے وہ اس کو برابر کرے گا، کس طرح سے اس کو مینیج کرے گا۔ ایک چیز ہے یعنی اگر کوئی شخص کسی کا نقصان کر دے اور وہ دیکھے نہیں کہ جس کا نقصان ہوا، مثلا ایک گاڑی پارک کر رہے تھے، یہ بیک کر رہے تھے، گاڑی مار دی، آپ خاموشی سے نکل جائیں اور گھر پہ جا کے تہذیب پکڑ کے توبہ کرنے لگیں، وہ بابا جب تک آپ نقصان پورا نہیں کریں گے اللہ بھی آپ کی توبہ کو قبول نہیں کرے گا۔ ایک تو یہ ہے کہ جو معاشرتی گناہ ہوتا ہے، آپ اس کی توبہ لاکھ مانتے رہیں، لیکن جب تک آپ اپنی بہن کا حق اپنے مکان میں سے نہیں دے دیں گے جو آپ کے والد گرامی کا تھا، جو دنیا میں نہیں ہے، آپ لاکھ والد کی آپ تسبیح پڑھتے رہیں، آپ بابا کو قرآن پڑھ کے بخشتے رہیں، اگر بہن راضی نہیں ہے تو نہ اس گھر میں عزاداری قبول ہے، نہ آپ کی نماز قبول ہے۔ کلکم رائن و کلکم مسئول، یعنی یہ خود جو ہے وہ ایک نعرہ، ایک سلوگن ہے جو لگایا گیا۔ ایک توبہ ہوتی جو جا کے معاشرے میں آپ نے دوسرا آدمی سے سوری کرنا ہے، ایکسکیوز کرنا ہے۔ اگر آپ پیسے سے آپ ایکسکیوز نہیں کر سکتے تو کم سے کم زبان تو ہلا سکتے ہیں، یعنی آپ تو ایک نقصان کر کے چوری بھی کرنا، چھپ کے بھاگ بھی رہے ہیں، اگر آپ کسی کا نقصان کر رہے ہیں تو آپ اس سے جا کے ایکسکیوز کریں، اس کو راضی کریں۔ جب تک وہ راضی نہیں ہوگا اللہ راضی نہیں ہوگا۔ ایک بندوں کا معاملہ ہے، ایک مرتبہ آپ نے نماز فجر نہیں پڑھی، کس نے دیکھا بھائی نماز فجر نہیں دیکھی، کیا ہوا؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں نے 6 مہینے سے نماز نہیں پڑھی فجر کی، تو کیا وہ کس کو پتہ ہے؟ محلے میں، گلی میں کس کو پتہ؟ سوسائٹی میں کسی کو نہیں پتہ، کسی کو پتہ نہیں ہو۔ لیکن اس کا نقصان کیا ہے؟ کیا کبھی ایک جوان نے سوچا کہ ایک نماز فجر کا قضا ہونے کا نقصان کیا ہے؟ ایک تاجر گیا تھا، اس نے کہا مولا آپ نے منع کیا تھا سفر میں نہیں جاؤ تو میں نقصان ہوگا، استخارہ دیکھا تھا لیکن میں گیا، لیکن مجھے تو بڑا فائدہ ہوا مولا۔ کہا فلاں درخت یاد ہے، فلاں شہر یاد ہے کہ جس کے نیچے تم سوتے رہے درخت کے اور تمہاری نماز فجر قضا ہو گئی؟ کہا دنیا کی تمام دولت تمہارے قدموں میں لا کے ڈال دی جائے نا، وہ جو نقصان تم نے کیا ہے تم اس کی قیمت کو ادا نہیں کر سکتے۔ یہ ایک نماز فجر کی بات امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں۔ بہت سے گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کا تعلق اللہ کی بارگاہ میں ہوتا ہے، بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں۔ ایک عالم تھے، ایک عارف تھے نجف اشرف نے، انہوں نے تھوکا تو وہ کسی پتے پہ جا کے گر گیا، وہ تھوک ان کا، انہوں نے اپنی آبا سے اس پتے کو صاف کیا۔ شاگرد کرنے لگے یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ پتہ ہے آپ اس کو صاف کیوں کر رہے ہیں؟ کہا یہ بھی مخلوق پروردگار ہے، میں سے سوری کا ایکسکیوز کر رہا ہوں، اس کو برا نہ لگ جائے، نہ جانے روز محشر یہ مجسم ہو گیا پوری خلقت میں کے سامنے میرے منہ پہ تھوکے گا، مجھے کیسا لگے گا؟ میں یہی جبران کر رہا ہوں، یہیں سیٹل ڈاؤن کر رہا ہوں معاملات کو۔ بہتر یہ ہے جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں وہ دنیا میں سیٹل ڈاؤن کر لیتے ہیں، نہ جانے وہاں ہمیں کس طرح بھگتنا پڑے۔ ایک اللہ کی بارگاہ میں توبہ ہوتی ہے، ایک میں بیٹھ کے توبہ کر رہا ہوں، ایک مرتبہ اجتماعی طور پہ توبہ ہوتی ہے۔ مہنگائی بڑھ گئی، یوٹیلیٹی بل بڑھ گئے، جی وہ چکن مہنگی ہو گئی، سب رو رہے ہیں، او بابا اب اس کو کس طرح راضی کرنا ہے؟ اس کو جو رازق ہے، جو رازق ہے، جو خالق ہے۔ اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے اس وقت معاشرے میں، اجتماعی توبہ، سب مل کر توبہ کریں۔ اگر کوئی وزیر اعظم ہے وہ توبہ کرے، پریزیڈنٹ ہے وہ توبہ کرے، آرمی چیف ہے وہ توبہ کرے، جو ووٹ ڈالنے والے وہ توبہ کرے، سب کو مل کے توبہ کرنا ہوگی، تبھی یہ پاکستان ڈیفالٹ سے بچ سکتا ہے۔ اور یہ جو اب سب رونا ڈیفالٹ، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ قصہ کیا ہے، لیکن اگر کوئی بچنا چاہتا ہے تو اس طرح سے بچنا چاہے۔ اور پھر آپ دیکھیں
کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، یہ آیت نہیں ہے سورہ زمر کی آیت نمبر 53، بلکہ ایک مرہم ہے کہ اگر تم سے غلطی ہو جائے تو تم مایوس نہیں ہو کہ میں نے مجھ سے مثلا اتنا بڑا گناہ ہو گیا، اب تو جانا ہی جہنم میں، وہ بابا نہیں جاؤ گے جہنم میں، اس لیے کہ تمہارا گناہ چھوٹا ہے، اس کی ذات وہ کریم ہے، وہ کریم پروردگار، وہ رحیم ہے، تمہارا گناہ ہمیشہ چھوٹا رہے گا، لیکن تم یہ سوچو کہ معاف کرنے والی کی قدرت بہت زیادہ ہے، اور جب یہ تصور پیدا ہو جائے تو پھر انسان گناہ کرتے ہوئے بھی شرماتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں وہ اوفوا بالعہد، اور قرآن بار بار یہ دعوت دے رہا ہے کہ جب تم نے انبیاء پر ایمان لیا ہے، جب تم اللہ پر ایمان لیا ہے، جب تم قرآن پر ایمان لیا ہے، تو اب تمہاری نہیں چلے گی میری مرضی گئی درزی کے پاس، اب آپ کی نہیں چلے گی، بلکہ اب جو اللہ چاہے گا وہ چلے گا۔ جی اس لیے کہ اب میں فجر پڑھوں نہیں پڑھوں، اب میں شراب پیوں یا نہ پیوں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں، اب چونکہ تم نے جب لا الہ الا اللہ کہہ دیا، جب تم نے محمد رسول اللہ کہہ دیا، تو اب تمہاری نہیں چلے گی، بلکہ جو اللہ چاہے گا، جو رسول چاہے گا ویسے تم چلو گے، ویسے تم پھرو گے، ویسے تم بیٹھو گے، ویسے تم پہنو گے، ویسے تم اڑو گے، ویسے تم کھاؤ گے اور پیو گے، اس لیے کہ یہ ایک سسٹم ہے، اور یہی وہ سسٹم ہے کہ جو انسان کے اس وجود کو منزل کمال پہنچا دیتا ہے، اور یہی وہ در توبہ ہے کہ جس پر ایک عاصی، ایک بدترین گناہ گار جب آتا ہے تو پروردگار آواز دیتا ہے کہ جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کے لیے اپنے دروازوں توبہ کو کھول دیتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔